تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام میں حضرت امام پیغمبر اکرم سے روایت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی وضو کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ جو ہے وہ جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو اس کے تمام گناہ، چہرے کے جو گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں، جو ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے جو ہاتھوں کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سر کے اوپر مسح کرتا ہے تو اس کے جو ہے وہ اس جو تمام گناہ سر کی طرف سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، پاؤں کا مسح کرتا ہے تو پاؤں کے اوپر جو گناہ اس نے انجام دیے ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص بھی وضو کرنے کے بعد اور غسل جنابت کے بعد، یہ دعا جو ہے نا وضو کے بعد بھی ہے اور غسل جنابت کے بعد بھی ہے، فرمایا کہ جو شخص بھی یہ دعا پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و اشہد ان محمدا عبدک و رسولک و اشہد ان علیٰ ولیک و خلیفتک بعد نبیک علی خلیقتک و ان اولیاءہ و اوصیاءہ خلفاء۔ اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھے، اہل سنت نے یعنی یہ جو اشہد ان علیٰ ولیک و خلیفتک بعد نبیک علی خلیقتک، یہ والا حصہ اہل سنت نے اپنی کتابوں سے حذف کر دیا، باقی دعا ان کی کتابوں میں بھی ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے، لیکن یہ علی ولی اللہ والا جو حصہ ہے وہ انہوں نے اپنی کتابوں سے حذف کر دیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ اس شخص نے جو وضو یا غسل کے اندر جتنے قطرے اس نے پانی کے استعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے ملائکہ کو خلق کرے گا کہ جو قیامت تک اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس اور صلوات پڑھتے رہیں گے، اور اس کا ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کے نام عمل میں لکھے گا۔ تو یہ بہت ہی مبارک دعا ہے، میں دوبارہ اس کو تکرار کرتا ہوں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و اشہد ان محمدا عبدک و رسولک و اشہد ان علیٰ ولیک و خلیفتک بعد نبیک علی خلیقتک وَأَنَّ أَوْلِيَاءَهُ وَأَوْصِيَاءَهُ خُلَفَاءُ۔ یہ وضو کے بعد بھی ایک مرتبہ اور غسل جنابت کے بعد بھی ایک مرتبہ یہ دعا پڑھیں تو اتنا عظیم ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے وضو اور غسل کے قطرات کے برابر ملائکہ کو خلق کرتا ہے، جو اس کے لیے عبادت کرتے رہیں گے، قیامت تک عبادت کرتے رہیں گے، اور اس کا ثواب اس شخص کے نام عمل میں لکھا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔